دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جنات میں جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کا جنازہ کس طرح سے ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک مسلمان جن کا انتقال ہو گیا تو اس کا جنازہ کس طرح سے ہوا۔ دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کا ایمان انشاءاللہ تازہ ہو جائے گا اور آپ بہت ہی حیرت زدہ ہو جائیں گے۔ دوستو یہ واقعہ پاکستان کے آزاد ہونے کے بعد کے کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے۔ دوستو یہ واقعہ پاکستان کے ضلع بنکر میں پیش آیا۔ ہم میں سے کوئی بھی جنات کے وجود کا انکار نہیں کر سکتا، بلکہ قرآن شریف میں جنات کا ذکر سورہ نمل، سورہ جن، سورہ کہف میں اس مخلوق کا ذکر موجود ہے جو انسانوں سے پہلے بھی اس دنیا میں آباد تھے۔ جناتوں کا وجود چھپا یعنی پوشیدہ ہے، یعنی اللہ پاک نے انسانوں کی پیدائش سے پہلے جناتوں کو پردہ دے دیا تھا، لیکن بہت سے لوگوں کا ان جنات سے سامنا پڑا ہے اور ماننے والے ان باتوں پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ دوستو ایک حاجی صاحب پاکستان کے ضلع بنکر میں آ کر آباد ہوئے تھے اور گاؤں کے ایک دو لوگ ہی دنیاوی تعلیم سے واقف تھے اور اکثر لوگ قرآن پڑھے ہوئے تھے، لیکن حاجی صاحب کے پاس دین کا بہت ہی علم تھا اور اسی وجہ سے گاؤں کے لوگ حاجی صاحب کے پاس آ کر دین سے مستحب ہوتے، بلکہ حاجی صاحب کو مسجد کا امام مقرر کر دیا گیا تھا اور گاؤں والے حاجی صاحب سے انبیاء کرام کی واقعات سنتے اور گاؤں والے اپنے بچوں کو قرآن مجید کا علم اور علم دین حاصل کرانے کے لیے مسجد میں بھیجا کرتے۔ گاؤں کے بیچوں بیچ ایک پرانا درخت تھا جس کے آس پاس سبز اور ہریالی تھی۔ گاؤں کے حضرات اپنے مال وغیرہ چھوڑ کر اس پرانے درخت کے پاس آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ امام صاحب بھی بکریاں چراتے اور وہاں جاتے اور دین کی باتیں کیا کرتے۔ انہیں اپنے علم کا ذرہ برابر بھی غرور نہیں تھا، اس لیے لوگ انہیں جنازہ پڑھانے کے لیے بلوایا کرتے اور وہ چلے جاتے تھے۔ اس کے لیے انہیں دور کے گاؤں میں بھی جانا پڑتا تھا۔ دوستو ایک مرتبہ سرد کی رات میں عشاء کی نماز کے بعد کسی نے حاجی صاحب کے دروازے کے پاس دستک دی۔ جب حاجی صاحب نے دروازہ کھولا تو سامنے 3 سفید داڑھی والے آدمی کھڑے تھے۔ دروازہ کھولتے ہی ایک نے نہایت ادب کے ساتھ سلام کیا اور وہ پوچھنے لگا کہ کیا یہی حاجی قدوۃ اللہ کا گھر ہے؟ امام صاحب نے جواب دیا، جی ہاں میں ہی ہوں۔ اب ان 3 سفید نورانی داڑھی والے آدمیوں نے کہا، حاجی صاحب میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے اور میں آپ سے ان کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے درخواست کرتا ہوں۔ وہ 3 سفید نورانی چہرے والے آدمی حاجی صاحب کو بہت پسند کرتے تھے کیونکہ انہیں بہت علم تھا اور لوگ انہیں بہت پسند کرتے تھے، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ حاجی صاحب ان کے بھائی کا نماز جنازہ پڑھائیں۔ اسی لیے 3 سفید داڑھی اور نورانی چہرے والے حاجی صاحب کے پاس حاضر ہوئے اور وہ لوگ کہنے لگے کہ میت تیار ہے، سب آپ کے انتظار میں ہیں، برائے مہربانی آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ حاجی صاحب کہنے لگے کہ کیا میں انہیں جانتا ہوں یا وہ مجھ سے مل چکے ہیں؟ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہمارے بھائی آپ کو اکثر سنا کرتے تھے، وہ بہت عقیدت رکھتے تھے۔ حاجی صاحب ان کو سن کر ان کے حرکتوں کو محسوس کر کے کچھ عجیب انہیں لگ رہا تھا۔ ان میں سے ایک آدمی بنا اپنی پلکیں جھپکائے حاجی صاحب سے گفتگو کر رہا تھا۔
اور باقی دو خاموش ہو کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ حاجی صاحب کو یہ جنازہ پڑھانا کوئی نئی بات نہیں تھی، تو حاجی صاحب نے ان سے کہا، آپ ذرا رکیں، میرا انتظار کریں، میں اپنا لباس بدل کر آتا ہوں۔ حاجی صاحب کے لوٹنے پر وہ ان کے آگے آگے چلنے لگے اور چلتے چلتے گاؤں سے باہر آ گئے۔ ان کے کافی تیز رفتار میں چلنے کی وجہ سے حاجی صاحب کو تھکاوٹ محسوس ہونے لگی۔ گاؤں سے بہت دور ایک سنسان جگہ پر جاتے وقت حاجی صاحب کو بہت ہی گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی، اور انہوں نے ان تینوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ شاید آپ اس راستے سے واقف نہیں، آپ مجھے بتائیں کہ کہاں جانا ہے، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں، کیونکہ اس راستے پر تو صرف ایک سنسان گھاٹی ہے۔ پہلے والا اچانک سے بولا کہ اے آدم زاد، ڈرو نہیں، ہم بالکل صحیح جگہ پر جا رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر حاجی صاحب ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے۔ حاجی صاحب اپنے ذہن میں یہ بات سوچنے لگے کہ آدم زاد کہنے کا کیا مطلب تھا، وہ مجھے میرے پرانے گھر سے کیسے جانتا تھا۔ حاجی صاحب ابھی یہ سب کچھ سوچ ہی رہے تھے کہ پہلے والا شخص پلٹا اور کہنے لگا کہ دیکھیں، ہمارے بھائی کی یہ خواہش تھی، اس لیے ہم آپ کو یہاں پر لے کر آئے ہیں۔ ہم مسلمان جنات ہیں اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ حاجی صاحب نے اپنے آپ کو قابو کیا اور گھاٹی کی طرف چل دیے، اور جب وہاں پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر لوگ سفید لباس میں کھڑے ہیں۔ وہ لوگ بہت ہی لمبے تھے۔ حاجی صاحب نے جنازے کی امامت کروائی۔ امامت کے بعد جو جن حاجی صاحب کو لے کر آیا تھا وہ ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہنے لگا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے بھائی کی خواہش پوری کی، اب ہمیں بہت دور جانا ہے۔ اس نے چند کوئلے نکال کر حاجی صاحب سے کہا کہ یہ رہا آپ کا ہدیہ۔ حاجی صاحب نے ڈر کے مارے ایک چھوٹا سا کوئلہ اٹھا لیا۔ وہ کہنے لگا کہ اب آپ جا سکتے ہیں۔ وہ چلنے لگے کہ تب ان کے پیچھے سے خدا حافظ کی آواز آنے لگی۔ حاجی صاحب نے پلٹ کر دیکھا تو سب جا چکے تھے۔ حاجی صاحب پسینے سے لت پت ہو گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ انہیں جب ہوش آیا تو وہ گھر پر تھے۔ ان کی اہلیہ نے بتایا کہ آپ گھر کے دروازے پر بے ہوش ہو گئے تھے۔ حاجی صاحب کو کوئلے کا خیال آیا اور جب انہوں نے اسے نکالا تو وہ ہیرا نکلا۔ حاجی صاحب اس واقعے کو کبھی بھی بھلا نہیں پائے۔ دوستو، میں آپ کو بتا دوں کہ رشتوں کی طرح جن کو بھی یہ طاقت دی گئی ہے کہ جو شکل چاہے بن جائیں، اور حدیث میں ثابت ہے کہ ان میں سے کسی کسی کے پر بھی موجود ہوتے ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں، اور ان میں سے بعض سانپوں اور کتوں کی شکل میں بھی ہوتے ہیں اور بعض انسانوں کی طرح رہتے سہتے ہیں، لیکن اکثر ان کی رہنے کی جگہ سمسان گھاٹی، ویران، یہی سب ہے۔ دوستو، جنات انسانوں کی طرح ہی ایک مخلوق ہیں جو آگ سے پیدا ہوئے ہیں۔ جنات انسانوں کی طرح ذی عقل والے مخلوق ہیں۔ انسانوں کی طرح ان کی بھی نسل پھلتی پھولتی ہے، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جیتے ہیں، مرتے ہیں، مگر ان کی عمریں بہت ہی لمبی ہوتی ہیں۔ ان کی عمر ہزاروں سال ہوتی ہیں۔ اور جنات میں مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی، مگر ان میں کفار انسان سے بھی کئی گنا زیادہ ہیں۔ ان میں مسلمان نیک بھی ہیں اور فاسق بھی، البتہ ان میں فاسق بدکار انسانوں سے بھی کئی گنا زیادہ ہیں۔ شریر جنوں کو شیطان کہتے ہیں۔ ان سب کا سردار ابلیس ہے، جو کہ مارش کا پوتا تھا۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو غرور میں آ کر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا،
اور اللہ پاک کی نافرمانی کی تھی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ قیامت تک کی اسے مہلت دی گئی اور اسے اس قدر مہلت دینا اس کے اکرام کے لیے نہیں بلکہ اس کی عذاب کی زیادتی کے لیے ہے۔ ابلیس کی طرح اس کی ذریت بھی مردود ہے۔ یہ سب شیاطین ہیں، انسانوں کو بہکانا ان کا کام ہے۔ طرح طرح کی ترکیبوں کے لیے وہ انسانوں کو نیک کام سے روکتے اور برے کاموں کی طرف ترغیب دلاتے ہیں۔ خدا پاک کے نیک بندے ان کی بہکاوے میں نہیں آتے بلکہ لا حول بول کر ان کے گمراہ سے نکل جاتے ہیں، اور جو برے گنہگار ہوتے ہیں ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ بلکہ اسلام سے پہلے عربوں میں جنات کے تذکرہ موجود تھے۔ اس زمانے میں جب سفر کرتے وقت رات ہو جاتی تھی تو مسافر اپنے علاقوں کے جناتوں کے سردار کے سپرد ہو کر سو جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان کی تخلیق سے قبل دنیا میں جن آباد تھے، جن کی آگ سے تخلیق ہوئی تھی، اور انہوں نے دنیا میں فتنہ فساد پیدا کر رکھا تھا۔ قرآن پاک میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق سوال کیا گیا۔ قرآن پاک میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کی حکومت جنوں پر بھی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو عبادت گاہیں بنوائی تھیں وہ جنوں نے ہی بنائی تھی۔ حدیث میں ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ان کا ہمزاد جن ہوتا ہے۔ ہمزاد جن ایک قسم کا شیطان ہے۔ وہ شیطان ہر وقت آدمی کے ساتھ ہوتا ہے۔ صحیح حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں تم میں سے ایسا کوئی نہیں جن کے ساتھ ہمزاد جن اور ہمزاد فرشتہ نہ ہو۔ لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی، وہ ہمزاد شیطان مسلمان ہو گیا، لہٰذا وہ مجھے سوائے بھلائی کے کچھ نہیں کہتا۔ دوستو، جب کوئی انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان کا بچہ پیدا ہوتا ہے جسے فارسی میں ہمزاد اور عربی میں وسواس کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ابلیس کے ہر آن ہزاروں سینکڑوں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے انسان بچے پیدا کرتے ہیں، مچھلی جانور انڈے دیتے ہیں، اسی طرح جناتوں کے بھی بچے ہوتے ہیں۔ دوستو، جس زمین پر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اسی پر جنات بھی رہتے ہیں، اور ان کی رہائش گاہ اکثر گندگی جگہوں پر ہوتی ہیں، مثلاً بیت الخلاء، گندگی پھینکنے کی جگہ پر۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جگہوں پر داخل ہوتے وقت اسباب اپنانے کو کہا ہے، یعنی دعائیں ضرور پڑھیں۔ قبرستان اور ویران جگہوں پر بھی ان کا ڈیرا ہوتا ہے، اس لیے گھروں کی چھتوں پر بھی یہ مخلوقات ہوتی ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام ہونے کے بعد چھوٹے بچوں کو چھت پر چڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک تمام شیاطین سے ہمیں پناہ میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں ایسی پیاری ویڈیوز کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔